الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني۔ گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ 1 یا 2 دن کے فاصلے پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس لیے آج کے جمعہ میں رمضان المبارک کے فضائل و مسائل اور رمضان المبارک کے روزوں کے مقصد پر مذاکرہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے بعض مہینوں کو اللہ جل شانہ نے خاص فضیلت والا بنایا ہے اور خاص فضیلت والا بتایا ہے۔ ان مہینوں میں سے تمام مہینوں کا سردار مہینہ، تمام مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ، تمام مہینوں میں سے محبوب ترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ جل شانہ نے خاص فضیلت والا بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ اس مہینے میں اللہ جل شانہ کی تجلی خاص ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تجلی خاص ہوتی ہے۔ تجلی خاص کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل شانہ تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس مکان اور جس زمان میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے، اس میں کیے جانے والے تھوڑے سے نیک عمل پر ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس زمان اور اس مکان میں گناہ کرنے کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے، ہم گھر میں پڑھتے ہیں، نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو چونکہ مسجد فضیلت والا مکان ہے، تو یہاں پہ نماز کا ثواب گھر میں پڑھنے کی بنسبت بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی میں اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور مسجد حرام میں پھر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جوں مکان کی فضیلت بڑھتی ہے تو اس میں کیے جانے والے عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے زمانوں میں سے بھی بعض زمانوں میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا عمل آدمی کرتا ہے، بدلے میں بہت کچھ لے لیتا ہے۔ ان فضیلت والے زمان میں سے ایک زمانہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تھوڑا عمل کرو، زیادہ ثواب کما لو، اور چھوٹا گناہ کرو گے تو سزا بھی بڑھ جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اختتام پر اپنے صحابہ کرام کے سامنے استقبال رمضان کے حوالے سے ایک جاندار و شاندار تقریر کی۔ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو،
قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے، نیکی کی ایک خصلت کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتا ہے، فرمایا وہ ایک نیکی ایک نہیں لکھی جاتی، نفل فرضوں کے درجے پہ چلا جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں پہ چلا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس مہینے کے دن کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور رات کی تراویح کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کی فضیلت کا اجر و ثواب بھی بتایا۔ یہ تقریر مجھے اور آپ کو ایک سبق دے رہی ہے کہ رمضان کے آنے میں 1 یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں، تو میں نے اور آپ نے بھی رمضان کی فضیلتوں کا، رمضان کے ثواب کا استحضار کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اس مہینے کو نیکیوں سے آباد کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ رمضان فضیلت والا زمان ہے، عمل کا ثواب بھی بڑھتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھتا ہے۔ رمضان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ جب ہم رکھیں گے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن رمضان کا پہلا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو افطار کرتے ہیں تو افطار کرتے وقت روزہ افطار کرنے والے مومن کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا روزہ دار کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا روزہ دار جب رات کو اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدے پر اسے 2,500 نیکیاں دی جاتی ہیں، صرف ایک سجدے پہ۔ اور رمضان کی راتوں میں آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے، اوابین بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، تراویح کی 20 رکعتیں بھی پڑھنی ہے۔ خوش قسمت لوگ رات کو تہجد بھی پڑھیں گے تو مغرب سے لے کر صبح تک کتنے سجدے اللہ کے دربار میں کریں گے، تو ان سجدوں کو 2,500 سے ضرب دیں تو ان سجدوں پہ اللہ کیا کچھ دیتا ہے، یہ اس رمضان کی فضیلت کے لیے کافی و شافی ہے۔ پھر کھڑے ہونے کا ثواب، پھر قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب، پھر صدقہ خیرات کرنے کا ثواب، پھر ذکر اذکار کرنے کا ثواب، نیکی کے اور بہت سارے کھاتے ہیں ان کا ثواب اپنی جگہ پر۔ اور جب پہلا روزہ رکھتے ہیں نا، پہلا روزہ افطار کرنے کے وقت اس کے لیے جنت میں ایک عالیشان محل تیار کر دیا جاتا ہے جو سرخ یاقوت کے پتھر کا بنا ہوا ہوگا، جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کو جب تم کھولو گے نا وہ دروازہ سونے کا ہوگا، اور اندر جو آپ کا محل ہوگا 60,000 دروازوں کے اندر 60,000 الگ محل ہوں گے، سب کے سب سونے کے ہوں گے۔ یہ پہلا روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور جس نے 30 روزے رکھے اس کو اللہ کیا دیں گے۔ گویا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کی مثال یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں جیسی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 تھے، ایک یوسف تھا، سال کے مہینہ 11 ہیں۔ رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، 11 مہینوں کی مثال
برادران یوسف کی طرح ہے، جیسے انہوں نے زیادتیاں کی، ظلم کیے، لیکن یوسف نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی معاف فرما دے۔ 11 مہینے میں نے اور آپ نے زیادتیاں کی ہیں، میں نے اور آپ نے اپنے محبوب رب کو ناراض کیا ہے، ہم نے اپنے گناہوں کیے ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ گویا کہ بزبان حال، خاموش الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے، جو بھی روزے رکھے گا، جو بھی رمضان کا اکرام کرے گا، رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارے گا، اس کی اگلے سارے گناہ معاف ہو گئے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی سارے ظلم اور زیادتیاں معاف کر دیں۔ عام مہینے نہیں مسلمانوں، قدر کرو، قدر کرو۔ ہمارے بزرگ رمضان سے 6 مہینے پہلے تڑپ جایا کرتے تھے، اللہ رمضان اور ہمارے درمیان 6 مہینے کا فاصلہ رہ گیا ہے، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان پا لیتے نا، پھر 6 مہینے مسلح پہ ہوتے، اے اللہ میرے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ میری تراویح کو قبول فرما، میری عبادتوں کو قبول فرما، میرے ذکر اذکار کو قبول فرما، میری نیکیوں کو قبول فرما۔ 6 مہینے رمضان کا اشتیاق، رمضان کے شوق میں گزارتے، 6 مہینے رمضان کے پانے کے شکر میں گزارتے تھے۔ رمضان المبارک کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، جب تم روزہ دار کو روزہ افطار کرواؤ گے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کیا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، نیکیوں کی حریص تھے، اللہ کے نبی ہم غریب لوگ ہیں، فاقے پہ زندگی گزارتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ اجر ہم کیسے پائیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اس کے لیے لمبے چوڑے دسترخوان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے ایک گھونٹ پانی پلایا، لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دیا، اس کو اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو دیا جائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ جب ہم روزہ رکھیں گے نا تو ہم اللہ کے کتنے قریب ہوں گے، کتنے قریب ہوں گے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے کہ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ جل شانہ رمضان کے ہر روز افطاری کے وقت 60,000 ایسے گناہگاروں کو بخش دیتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جب رمضان مکمل ہو جاتا ہے، آخری رات، عید والی رات، پھر اتنے لوگوں کو بخش دیتے ہیں جتنے پورے رمضان میں بخشے ہیں۔ تو 60,000 کو 30 کے ساتھ ضرب لگاؤ تو کتنے ہو جائیں گے؟ 18 لاکھ بنیں گے؟ کتنے بنیں گے؟ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، رمضان میں اللہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کیا ڈھونڈتا ہے؟ بہانے۔ جب آدمی کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے نا، کچھ بہانے، تو اللہ بھی بخشنا چاہتا ہے، بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ہر روز ایک روایت میں آتا ہے، شام کے وقت 10 لاکھ ایسے نافرمانوں کو بخش دیا جاتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور ہر رات کو، رمضان کی ہر رات کو اللہ جل شانہ 6 لاکھ ایسے گناہگاروں کو بخش دیتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو تینوں روایتوں کو آپ اگر اپنے سامنے رکھیں نا، افطاری کے وقت ایک روایت کے مطابق 60,000 جہنمیوں کو اللہ جنت کا پروانہ دیتے ہیں،
ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ جہنمیوں کو ہر روز جنت کا پروانہ دیتے ہیں، اور ہر شب کو، رات کو اللہ جل شانہ 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے چھڑا دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے دن اور رات، ان میں اللہ کی تجلی خاص ہوتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا، اس تجلی خاص کی وجہ سے اللہ جل شانہ تھوڑے سے عمل پر زیادہ کچھ دیتے ہیں۔ عام دنوں میں بڑے نیک اعمال کرو، اتنا کچھ نہیں دیا جائے گا۔ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، تھوڑی سی محنت کرو، زیادہ کما لو۔ جیسے گرمیوں میں اگر آپ پانی گرم کرتے ہو تو آپ پوری ٹینکی بھی گرم کر سکتے ہو، چاند جو ہے نا کاغذ کے ٹکڑوں پر، اور سردی میں آپ کو منو لکڑ آپ جلاتے ہیں اور لکڑیاں کاٹتے ہیں، پانی پھر بھی گرم نہیں ہو رہا۔ ایسی عام دنوں میں اپنے گناہوں کی میل، اپنے گناہوں کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے آپ نے بڑے پاپڑ بیلنے ہوں گے، بڑے آنسو بہانے ہوں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ رمضان میں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دن کو روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اگلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بس روزہ ایسے رکھنا ہے جو روزہ اللہ کو پسند آ جائے۔ جو روزہ کس کو پسند آ جائے؟ اللہ کو پسند آ جائے۔ تو رمضان کے فضائل انشاءاللہ پورا رمضان ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مومنوں کو خاص محبت برا خطاب کر کے ایک حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اے ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی۔ یہ صحیح ایماندار ہے۔ گویا اللہ رب العزت دوسرے الفاظ میں یوں کہہ رہے ہیں، اے میرے اپنے لوگوں، اے میرے اپنے لوگوں۔ یہ خطاب اپنوں کو ہے، پرایوں کو نہیں ہے۔ یہ خطاب اپنے محبوبوں کو ہے، اپنے دشمنوں کو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ بھوکا رکھنے سے، پیاسا رکھنے سے، بیوی سے دور رکھنے سے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو خطاب کر کے فرمایا، تم پہ روزے فرض کیے گئے، پھر ان کو شوق دلانے کے لیے، جذبہ بڑھانے کے لیے، ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ایک جملہ آگے اور کہا، فرمایا صرف تم پر یہ روزے فرض نہیں ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ ہاں تعداد میں اختلاف ہے، حیت اور کیفیت اور کیمیت میں اختلاف ہے۔ ان کے روزوں کی تعداد اور ہمارے روزوں کی تعداد میں فرق ہے، ان کے وقت اور ہمارے وقت میں ذرا فرق ہے۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا، ہمارا 12، 13، 14 گھنٹے کا۔ لیکن نفس روزہ یہ وہ یونیورسل عبادت ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں یہ اللہ نے تمام امتوں پر فرض کیا ہے۔ فرمائے 3 عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ساری امتوں پہ فرض کی ہیں۔ فرمائے ان میں سے ایک عبادت ہے ذکر کی۔ کیا ہے؟ ذکر۔ ایک عبادت ہے نماز کی، اور ایک عبادت ہے روزے کی۔ ایک عبادت ہے، تو صرف تم پر فرض نہیں ہے، سب پر فرض ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ شروع میں مکی دور میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ مدنی دور میں سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں۔ رمضان کے روزے شروع میں ایام 20 کے 13، 14، 15، چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے فرض تھے، اور یوم عاشور 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔
بعد میں اللہ جل شانہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ ابھی آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو اس آیت سے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس ٹکڑے سے اللہ نے ایام 20 کے روزے منسوخ کر دیے کہ وہ اب فرض نہیں ہے، سنت ہیں۔ کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ بھی فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اور ایک اور بات، بعض علماء فرماتے ہیں رمضان کے روزے مختلف مراحل میں ان میں چینجنگ ہوتی رہی۔ ابتدائی اسلام میں رمضان کے روزے جو فرض تھے، اس کے وقت اور بعد میں ابھی جو حکم آیا اس میں فرق ہے۔ شروع میں جو روزہ فرض تھا تو آپ اس وقت تک کھا پی سکتے تھے جب تک رات کو آپ کی آنکھ نہیں لگی، یعنی مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد آپ روزہ توڑیں گے، لیکن اگر آپ کی آنکھ لگ گئی تو دوسرا روزہ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو گیا، ابھی اس کے بعد آپ کھا پی نہیں سکتے۔ شروع میں یہ حکم تھا۔ ایک صحابی ہیں، بخاری کی روایت ہے، انصاری صحابی ہیں، نام قیس بن سرمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے باغ میں کام کرتے، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب دن کو بیچارہ تھکا ہوا ہے، کام کیا ہے، رات کو تھکا ہارا آیا، چارپائی پہ لیٹ گیا، بیوی سے کہنے لگا افطاری کا وقت قریب ہے، کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو لاؤ۔ بیوی کہنے لگی آج ہمارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں کوئی چیز آپ کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے۔ چنانچہ اس بیچارے نے ذرا آرام کرنے کے لیے چارپائی کا سہارا لیا، بس اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ بیوی گئی کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے، واپس آئی، دیکھا کہ میرا شوہر سویا ہوا ہے، فوراً انا للہ پڑھا، کہا کہ ابھی تو آپ کا نقصان ہو گیا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ آنکھ کھلی، اب بیچارہ شریعت کے حکم کا پابند ہے، شریعت کے حکم کا پابند ہے کہ کھا پی نہیں سکتا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ جب دن شروع ہوا، دوپہر کا وقت آ گیا، 24 گھنٹے سے زیادہ روزہ اس کا ہو گیا، سر چکرانے لگا، بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، گر گئے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا قیس بن سرمہ کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل امین آ گئے، قرآن کا یہ حکم لے کر آ گئے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزوں کو پورا کرو رات تک، یعنی مغرب تک روزہ آپ نے رکھنا ہے، اس کے بعد کھا پی سکتے ہو پوری رات، وہ صبح صادق تک کھا سکتے ہو۔ یہ آیت اتری حضرت قیس بن سرمہ کی وجہ سے۔ روایات میں بعد میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات میں ایک مرتبہ رات کو آنکھ لگ گئی، جب روزہ سٹارٹ ہو گیا دوسرا، اب اس کے بعد کھا پی نہیں سکتے، بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، اپنے بیوی کے قریب گئے، جب قریب گئے اب روزہ توڑ دیا، کیونکہ اس وقت حکم یہ تھا کہ سونے کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ آنسو بہاتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اتنے میں عمر بیٹھے ہی تھے، جبرائیل امین آ گئے، حکم لے کر آ گئے کہ رمضان کے دنوں میں آپ کھا پی نہیں سکتے، بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، رات کو آپ کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، بیوی کے قریب بھی جا سکتے ہو۔ عمر تیرا کوئی خسارہ نہیں ہوا۔ ان دو صحابہ کرام کے ان دو فعلوں کی وجہ سے اللہ نے روزے کے حکم میں تخفیف کر دی، آسانی کر دی کہ ابھی روزہ صبح صادق سے ہے، غروب آفتاب تک آپ نے رکھنا ہے۔ یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا پس منظر میں نے بیان کیا۔ اب روزہ کہتے کسے ہیں؟ بہت سارے فضائل میں نے بیان کیے نا، یہ فضائل کون پائے گا؟ یہ وہی پائے گا جس سے پتہ ہو روزہ کہتے کسے ہیں۔
روزے کو عربی میں صوم یا سیام کہتے ہیں. صوم یا سیام کا لفظی معنی ہوتا ہے الامساک، رکنا، ٹھہرنا، باز رہنا. کسی بھی چیز سے رکنے کو لغتاً صوم کہتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لوگوں نے کہا مائی مریم آپ یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو اللہ جل شانہ جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ اور مریم سے کہہ دو کہ ان سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے روزے کی. وہ کیا منت ہے؟ فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو بات سے رکنے کو بھی لغوی طور پہ صوم کہتے ہیں، بات سے رکنا، بات نہ کرنا. لیکن شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کرتے ہوئے 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. اور یہ تینوں چیزوں سے رکنا یہ روزے کے فرائض میں شامل ہے. نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 جنسی تعلقات. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کرتے ہوئے کھانے سے، پینے سے، جنسی تعلقات سے رکنے، ٹھہرنے کو روزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں. لہذا 2 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ جب آپ روزے رکھیں گے، صبح صادق کا علم اور غروب آفتاب کا علم. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ 50 سال سے، کوئی 70 سال سے روزے رکھ رہے ہیں. صبح صادق ہو جاتی ہے، وہ ابھی بھی اپنے محلے کی اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرے محلے میں ابھی اذان نہیں ہوئی، اسی کھاؤ پیو، نسوار ڈالو، سگریٹ پیو، میرے روزے پہ فرق. حالانکہ مسئلہ سنیے، اذان صبح صادق ہو جانے کے بعد دی جاتی ہے. اگر کسی نے صبح صادق سے پہلے اذان دی، اذان نہیں ہوئی، دوبارہ اذان دینا ضروری ہے. اور مغرب کی اذان غروب آفتاب، سورج کے ڈھلنے، غروب ہونے کے بعد دی جاتی ہے. جبکہ روزہ صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے سے بند کر دیا جاتا ہے. صبح صادق سے پہلے بند کر دیا جائے. اذان صبح صادق شروع ہو جانے کے بعد دی جاتی ہے، اور روزہ صبح صادق شروع ہونے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب اگر ایک آدمی صبح صادق ہو جانے کے بعد کھا پی رہا ہے اور پھر کہتے ہیں میرا روزہ ہے، اس کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنے کو، کھانے، پینے، جنسی تعلقات. اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا ہے، پیا ہے، لہذا اس کا روزہ نہیں ہوا. اس لیے اگر اپنے روزوں کو بچانا ہے تو آپ نے ہر روز کیلنڈر کو چیک کرنا ہے. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر علاقے کا انہوں نے نقشہ دیا ہوتا ہے. آپ چیک کریں کہ ہمارے ہاں صبح صادق پہلے روزے کو کب ہوگی، غروب آفتاب کس وقت ہوگا. تو صبح سحری میں 1-2 منٹ احتیاط کرو، 1-2 منٹ پہلے بند کر لو اس نقشے سے بھی. اور شام کو پہلی اذان پہ ڈائریکٹ چھلانگ مت لگاؤ، نقشے کو دیکھو اذان ہوئی ہے نہیں ہوئی، ٹائم پورا ہو گیا، فوراً کھجور لو اور روزہ افطار کر دو. یہ غلطی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. ہم آخری منٹوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، خصوصاً یہ ہمارے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، مستورات عورتیں، وہ انتظار میں ہوتی ہیں، ادھر کام میں لگی ہوتی ہیں، ادھر سے اذان کہتے ہیں ابھی اذان ختم نہیں ہے، اذان کا درمیان ہے، وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں. پوری زندگی بیچارے روزے رکھ رہے ہیں. اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیام الا الجوع. بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں انہیں سوائے بھوکا رہنے کے روزہ کچھ فائدہ نہیں دیتا، صرف ڈائٹنگ کر رہے ہیں، دن کو کھا پی نہیں رہے، بیوی کے قریب نہیں جا رہے، باقی روزے کا ثواب انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ تو روزے کی تعریف میں نے بتائی، تو روزے کی 3 فرض بھی بتائے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کرتے ہوئے 3 چیزوں سے رکنا، کھانے سے، پینے سے، جنسی تعلقات سے.
ہمارا بہت جاہل معاشرہ ہے. پرسوں مجھے ایک عالم صاحب بتانے لگے کہ اس مسئلے پر جمعے کے دن آپ نے ذرا روشنی ڈالنی ہے. ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور ہیں، اور جمعے والے دن مسجد میں بھی وہ نہیں آتے، آخری پیر میں آ جاتے ہیں، آخری منٹوں میں. رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، روزے نہیں ہو رہے. رمضان کے دنوں میں بھی وہ اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں، حقوق پورے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بس میں نے تو کھایا پیا نہیں ہے، میرا روزہ ہو گیا. نہیں نہیں، یہ روزہ نہیں ہے. روزے میں دن کے وقت حلال بیوی بھی حرام ہے. حلال بیوی بھی کیا ہے؟ جس نے یہ کام کر دیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. قضا بھی ہے، کفارہ کتنا ہے؟ 60 دن 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، درمیان میں ایک روزہ بھی کھا لیا، عصر 9 پھر گنتی سٹارٹ ہوگی، اور ایک روزہ قضا کا رکھے گا، کل 61 روزے رکھے گا. اب جس نے یہ حرکت کی ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر روزہ کھایا ہے یا پیا ہے، اس صورت میں توڑا ہے، تو اس کا کفارہ زندگی میں ایک مرتبہ وہ کفارہ دے گا. 60 روزے وہ رکھے گا، اور قضا جتنے رہتے ہیں وہ کرے گا. لیکن اگر وہ بیوی کے قریب گیا ہے، حقوق پورے کیے ہیں، تو جتنے رمضانوں میں اس نے یہ کیا ہے، ہر رمضان کا کفارہ الگ ہوگا. اگر ہر رمضان میں اس سے غلطی ہوئی ہے تو ہر رمضان میں اس جرم کے ارتکاب پر قضا تو اتنے روزوں کی الگ ہے، ہر رمضان کا کفارہ 60 روزے الگ ہے. کھانے پینے میں کفارے میں تداخل ہو جائے گا، جماع کی صورت میں کفارے میں تداخل نہیں ہوگا. ہر رمضان کا کفارہ الگ ہوگا. اسی لیے مسائل کو سیکھو، پھر رمضان کو گزارو. انشاءاللہ رمضان کے سارے فضائل بھی ہمیں نصیب ہوں گے، اور رمضان کا مقصد جو ہے تقوی، وہ بھی ہمیں نصیب ہوگا. یہ تو میں نے روزے کی تعریف بتائی، لغت میں روزہ کیسے کہتے ہیں اور شریعت میں روزہ کیسے کہتے ہیں. روزے کے درجات بھی ہیں. ایک روزہ ہوتا ہے فاسد، ایک روزہ ہوتا ہے ناقص، ایک روزہ ہوتا ہے کامل، اور ایک روزہ ہوتا ہے اکمل. ایک روزہ فاسد ہوتا ہے. روزہ کس چیز سے فاسد ہوتا ہے؟ روزے کے فرائض میں سے کوئی فرض آپ نے چھوڑ دیا، آپ کا روزہ فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا. اب قضا بھی کریں گے، کفارہ بھی دیں گے. جیسے کھایا پیا یا حلال بیوی کے قریب گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ روزہ فاسد ہے. ایک روزہ ہوتا ہے ناقص. روزہ ناقص کس چیز سے ہوتا ہے؟ روزے کی کچھ سنتیں ہیں، ان سنتوں کو جب آپ چھوڑیں گے نا تو آپ کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن لنگڑا لولا ہوگا، ناقص ہوگا. جیسے پاؤں سے لنگڑا آدمی ہے نا، انسان تو وہ بھی ہے، آپ ہی ہیں. آنکھوں سے نابینا آدمی انسان وہ بھی آپ ہی ہے، لیکن فرق یہ نہیں ہے. ایک کے پاؤں ہی نہیں ہے، چل پھر نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، کچھ کام کا آدمی نہیں ہے وہ. ایک جو ہے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، ہٹا کٹا آدمی ہے، صحت مند ہے. ایک صحت مند جاندار روزے ہیں، اور ایک ناقص روزے ہیں، مریل روزے ہیں، اپاہج اور لنگڑے لولے روزے ہیں. روزے کی سنتیں جب چھوڑیں گے تو روزہ ناقص ہو جائے گا. روزے کی سنتوں میں سے 2 سنتیں بہت اہم ہیں. ایک سحری، ایک کیا ہے؟ سحری کا کھانا. یہ اس امت کو خصوصی تحفہ دیا گیا ہے. پہلی امتوں میں سحری نہیں تھی. بہت سارے سادے لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں، تراویح کے بعد جاتے ہیں اسی کو کھا لیتے، کہتے ہیں صبح کون اٹھے گا. نہیں نہیں، صبح تو آپ کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے اٹھیے ضرور، ایک گھونٹ پانی پی لیں، ایک کھجور کا دانہ کھا لیں. یہ سنت ہے سحری کھانا. یہود کے روزے میں سحری شہری نہیں تھی. ہمیں حکم ہے کہ یہود کے روزے کی مخالفت کرنی ہے، ہم نے سحری کرنی ہے. تو سحری کیا ہے؟ سنت ہے. جب آپ اس سنت کو پورا کریں گے تو آپ کا روزہ نقصان سے نکلے گا. دوسری سنت، رات کو تراویح پڑھنا. رات کو کیا پڑھنا؟ کیا پڑھنا؟ تراویح پڑھنا. تراویح میں 2 سنتیں، ایک نفسی تراویح 20 رکعات پڑھنا، یہ سنت ہے، اور ایک تراویح میں پورا قرآن سننا، یہ سنت ہے. 2 سنتیں الگ الگ. تراویح پڑھنا ایک سنت ہے، علم تری کیف سے پڑھے تو یہ ایک سنت پوری ہو جائے گی.
دوسری سنت یہ ہے کہ تراویح میں مکمل پورا قرآن سننا، یہ دوسری سنتیں ہے۔ تو یہ تراویح کی 2 سنتیں ہیں، اس لیے ہمیں اس سے بھی پورا کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں بتا دوں، ہمارے ہاں ایک اور فتنہ آ گیا ہے۔ وہ فتنہ یہ ہے، کچھ تو پڑھتے ہی نہیں ہے سرے سے، اور کچھ پڑھتے ہیں لیکن 8 کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ 8 رکعت تراویح یہ فتنہ ہے، کوئی سنت نہیں ہے 8 رکعت کی تراویح۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ دڑا دڑ حدیثیں شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے 8 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ اس روایت کو آپ اٹھائیے دیکھیے، بالکل آسان حدیث ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور غیر رمضان دونوں میں رسول اللہ رات کے آخری وقت 11 رکعت پڑھتے تھے۔ رمضان میں بھی کتنے پڑھتے تھے؟ 11، اور رمضان کے علاوہ بھی کتنے پڑھتے تھے؟ 11۔ کتنے پڑھتے تھے؟ 11۔ وہ 11 کیا چیز تھی؟ وہ 8 رکعت تہجد کی نماز تھی، 3 رکعت وتر کی نماز تھی، وتر رات کے آخری وقت میں۔ تو 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 11۔ اس حدیث میں واضح یہ الفاظ ہے رمضان اور غیر رمضان کے، کہ یہ حضور کی عادت صرف رمضان کی نہیں تھی، غیر رمضان میں بھی حضور پڑھتے تھے۔ تو غیر رمضان میں تراویح کہاں سے آ گئی؟ لہذا وہ حدیث لوگ پیش کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ تراویح 20 رکعت ہے۔ کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کی موجودگی میں 20 رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع کروایا۔ اور ہر جمعے میں آپ ایک حدیث سنتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کریں، حضور کے صحابہ کریں، وہ بھی اسی طریقے سے سنت ہے جیسے حضور نے وہ کام کیا ہو۔ تو 20 رکعت تراویح یہ سنت ہے۔ 8 رکعت تراویح سنت یہ فتنہ ہے، کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ تراویح 20 ہوئی اور قیامت کے دن حساب کتاب میزان جب لگا اور آپ نے 8 پڑھی تو 12 کہاں سے لائیں گے؟ 12 کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر ہوئی 8 اور آپ نے 20 پڑھی تو آپ کو کوئی نقصان ہو گیا؟ باقی آپ کے نفل کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ اس لیے 8 رکعت تراویح کوئی سنت نہیں ہے، فتنہ ہے، اعمال سے دور کرنے کی سازش ہے۔ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں میں سے کسی امام کا یہ مسلک نہیں ہے کہ تراویح 8 رکعتیں ہیں۔ تراویح بلکہ 36 رکعت کی بات ایک امام نے کی ہے، لیکن 8 والی بات تو ہے نہیں ہے۔ سب کا اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ چاروں ائمہ، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، چاروں فقہ میں یہ بات واضح الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے آپ نقصان سے کیسے نکالیں گے؟ سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ سنتوں میں سے پہلی سنت میں نے کیا بتائی؟ سحری کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ سحری میں ایک اور سنت ہے، حضور نے فرمایا سحری میں تاخیر کرو، سحری میں آخری ٹائم پہ سحری کھاؤ، آدھی رات مت کھاؤ۔ کیا آپ کا روزہ جو ہے نا وہ 18-20 گھنٹے کا ہو گیا، آپ نے صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے بند کیا ہے، شریعت آسانی ڈھونڈتی ہے، آپ کے لیے کیا ہے حکم؟ فرمایا سحری میں تاخیر کرو، افطاری میں جلدی کرو۔ افطاری میں اتنی جلدی بھی نہیں کہ غروب افطار سے پہلے، لیکن بہت تاخیر بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ افطاری میں تاخیر کریں گے، سحری میں جلدی کریں گے، آپ کا روزہ لمبا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہماری شریعت آسان ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ اب ہم اپنی طرف سے مرچ مسالے ڈالیں، اپنی لیے مشکلات ڈھونڈیں، تو سحری کھانا سنت ہے، اور سحری میں کیا کرنا؟ تاخیر کرنا، آخری وقت میں، آخری آدھا گھنٹے میں کھاؤ، پونے گھنٹے میں کھاؤ، یہ دوسری سنت ہے۔ اس طرح افطار میں کیا کرنا؟ جلدی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس طرح تراویح پڑھنا، پھر تراویح میں قرآن سننا، پھر مکمل 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ سنت ہیں۔ جب ان کا اہتمام کرو گے، آپ کا روزہ لنگڑا لولا نہیں ہوگا، نقص سے نکل جائے گا، عیب سے نکل جائے گا۔
اب اس کو آپ نے شاندار کیسے بنانا ہے؟ تو میں نے کہا ایک روزہ ہوتا ہے فاسد، جس روزے میں فرض رہ جائے وہ فاسد ہو جائے گا. ایک ناقص روزہ ہوتا ہے جس میں سنتیں رہ جائیں. ایک کامل روزہ ہوتا ہے. کیا کون سا روزہ ہوتا ہے؟ کامل. کون سا؟ کامل. کامل روزہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ سنتیں بھی پوری کریں اور سنتوں کے ساتھ ساتھ 6 آداب کے ساتھ رکھیں. کتنے آداب کے ساتھ؟ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، آپ کی آنکھ غلط نہ دیکھے، اس کا بھی روزہ ہو. اس کا روزہ کیا ہے؟ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو. اس سے امرد بیریش لڑکے جن کی داڑھی نہیں نکلی ان کی طرح مت دیکھو. بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں، ممبر کا کام یہ ہے یہاں سے جو مسئلہ جو معاشرے میں برائی ہو بیان ہونی چاہیے. میں یہاں پہ ایسے مقتدیوں کو بھی جانتا ہوں، ہاتھ میں ان کی تسبیح ہوتی ہے، بڑے نیک ہوتے ہیں، تراویح پوری پڑھتے ہیں، لیکن ان کی کرتوت ٹھیک نہیں ہے. اور دن کو امرد لڑکے چھوٹے بچے جو ان کی اولاد کی جائے ان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں. کوئی ان آنکھوں کو بازاروں میں غیر محرم عورتوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا روزہ ہے. یہ روزہ نہیں ہے، روزہ منہ پہ مار دیا جائے گا. تم بھوکے رہو، تم کھاؤ مت، اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ تقوی دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. کس دل سے روزہ رکھا ہے؟ آنکھ میں تقوی ہے، آنکھ جھکا لو، آنکھ کا روزہ ہو. یہ پہلا ادب بتا رہا ہوں. ہر نافرمانی سے اپنی آنکھ کو بچاؤ. غیر محرم عورت، امرد معصوم بچے، ان کو بھی نہ دیکھو غلط نگاہ سے. موبائل وہ فتنہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ ہو، آپ کا رب ہے. وہ گناہ ہو رہے ہیں اس میں. اس لیے اس رمضان میں فیس بک کی چھٹی کر دو، اس میں یوٹیوب کی، ٹک ٹاک کی، ان چیزوں کو چھوڑ دو. آج کا معاشرہ بڑا عجیب ہے. اپنے ویورز بڑھانے کے لیے آج کا نوجوان اپنی آئی ڈی پہ نئی تصویریں شیئر کر رہا ہے، ڈانس گانے باجے کی تصویریں شیئر کر رہا ہے، اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے. ادھر سے روزہ بھی، ادھر سے یہ ڈرامہ بھی چل رہا ہے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. آنکھ کا روزہ ہو، آنکھ کا. کان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی. کان سے ایسی بات نہ سنے، گانے نہ سنے، غیبت کی باتیں نہ سنے، غیر محرم عورتوں کی باتیں نہ سنے، ناجائز باتیں نہ سنے. ہر وہ بات جو زبان سے کہنا ناجائز ہے، کان سے سننا بھی ناجائز اور حرام ہے. تو آنکھ کا روزہ بھی ہو، زبان کا روزہ بھی ہو، کان کا بھی. 3 چیزیں ہو گئی نا، 3 ادب. چوتھا ادب پورے جسم کا روزہ ہو. پورے جسم کا، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، اس کو غلط نہیں استعمال کرنا. پاؤں، پورے وجود کا. پیٹ کا بھی روزہ ہو، پیٹ کا بھی. پورا دن روزہ رکھا، شام کو حرام مال پہ افطار کر رہا ہے. کون سے مال پہ؟ ڈیوٹی پوری نہیں کی، تنخواہ پوری لی ہے. ہاں، جو آپ نے ہنڈی پکائی ہے وہ کسی اور کا درخت کاٹ کے اس کی آگ پہ پکائی ہے. رات کو آپ نے کسی کے دکان کے تالے توڑ کر چوری کیا، رمضان میں افطار پارٹیاں کروا رہا ہے، کہہ رہا ہے بخشے جاؤ گے. نہیں نہیں، جہنم میں جاؤ گے. اس لیے افطار بھی حرام سے بچنا ہے، پیٹ میں حرام نہ جائے. چوتھا ادب. 5واں ادب یہ ہے حلال سے افطار کرنا ہے. کیسے؟ لیکن حلال سے کتنا افطار کرنا ہے؟ اعتدال کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ شام کو دسترخوان پہ یوں پڑ گئے کہ پیٹ جو ہے نا اسے ڈرم بن گیا، رات کو تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. اس لیے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے؟ ذرا کچھ حصہ چھوڑنا بھی حالی. نہیں تو روزے کا مقصد تقوی ہے، وہ تقوی حاصل نہیں ہوگا، تقوی حاصل نہیں ہوگا. انشاءاللہ میں آگے بتاتا ہوں. اور چھٹا ادب یہ ہے آخر میں خوف اور رجا کی کیفیت ہو. اپنے روزے، اپنے کرتوتوں پہ نظر ہو تو یہ ڈر ہو میرا روزہ میرے منہ میں مار دیا جائے گا. لیکن نا امیدی بھی نہ ہو. اللہ جیسے کیسے ٹوٹا پھوٹا نقل تو لے کر آئے، امید بھی ہو. کیا ہو؟ امید اور خوف کے درمیان میں ہو. آپ کے دل کی کیفیت شام کو آپ کی ایک آنکھ سے خوف کا آنسو گر رہا ہو، دوسری آنکھ میں امید جو ہے نا وہ امید کی چمک دکھائی دے رہی ہو. نہیں، جیسے کیسے اللہ کو میری نقل بھی پسند آ جائے گی. اس سے امید بھی ہو کہ اللہ کی رحمت پہ، اور اپنے اعمال پہ خوف بھی ہو کہیں میرا روزہ رد تو نہیں ہو گیا، میرے منہ پہ تو مار نہیں دیا جائے گا. یہ کامل روزہ ہے. کون سا روزہ ہے؟ ایک ہوتے اکمل روزہ، سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ. اس میں سنتوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، 6 آداب بھی ہوتے ہیں، اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ دماغ کے بھی. کیا ہوتا ہے؟ دل اور دماغ، اس کا بھی روزہ ہوتا ہے. دل و دماغ سے غلط خیالات نہیں سوچنے،
ہر آن، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اس کیفیت مراقبے میں گزرے، میرا پیارا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پیارا رب میرا اللہ مجھے محبت سے، بس جب یہ فکر بٹ جائے دوسری طرف، فوراً پھر یہ فکر کرو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ۔ دکاندار دکانداری کریں اس فکر کے ساتھ، استاد اپنی ٹیچنگ کریں اس فکر کے ساتھ، کاروباری اپنے جو ہے نا کاروبار کریں، کھیتی باڑی والے کھیتی باڑی کا کام کریں، ان کا یہ روزہ اکمل ہو جائے گا۔ کون سا ہو جائے گا؟ اکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو میں نے فضائل بتائے نا کہ رمضان کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ کون سے روزے پر ہیں؟ اکمل روزے پر۔ اور کون سے روزے پر ہیں؟ کامل روزے پر۔ کون سے روزے پر ہیں؟ کامل روزے پر۔ لنگڑے لولے ایسے روزے، ان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں انہیں سوائے بھوکا رہنے کے روزہ کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ بہت سارے شب بیدار، رات کو تراویح پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں انہیں سوائے جاگنے کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ مند روزے، جاندار روزے، شاندار روزے میں نے اور آپ نے کس چیز سے بنانے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ گھی کی بات نہیں ہے، گھی کے ساتھ رکھے۔ آپ نے جو ہے نا صبح کو شوربہ کھایا، سوکھی روٹی کھائی، لیکن دل میں ایمان ہے۔ ایمان اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے، اللہ کی صفات پر بھی ایمان ہے، اللہ کے وعدوں پر بھی ایمان ہے، اللہ کی وعیدوں پر بھی ایمان ہے۔ واحتسابا، ثواب کی امید سے رکھیں، ثواب کی، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں رکھے۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی کیا بتایا؟ پہلا روزہ جب آپ رکھیں گے ایمان اور احتساب کے ساتھ، شام کے افطاری کے وقت آپ کے سابقہ سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور بڑے گناہوں کی توبے کی توفیق اللہ دے دیں گے۔ توبے کی توفیق اللہ آپ کو دے دیں گے۔ یاد رکھو روزہ بڑا عمل ہے مسلمانوں۔ حدیث میں نے پڑھی، ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ جل شانہ ہر نیک عمل کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا کم سے کم ثواب 10 گنا دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ 700 کا بھی پابند نہیں ہے، اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دے دیتے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ جل شانہ فرمائے الا الصوم، فرمائے عام قاعدہ تو یہ ہے ایک نیکی 10، کم از کم ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 700۔ فرمایا لیکن روزے کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ فرمائے فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے، روزہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں دوں گا، روزے کا بدلہ۔ مسلمانوں تیار رہو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نماز بھی ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ نیت کیا کرتے ہیں؟ خاص واسطے، ہاں تو اللہ کے لیے نا۔ قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات، حج، عمرہ، ساری نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں نا۔ تو اللہ پھر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے نماز کا نہیں کہا نماز میرے لیے، حج کا نہیں کہا میرے لیے، اللہ نے صرف روزے کہا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ کیوں کہا؟ ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن صرف روزے کو اللہ نے کہا میرے لیے ہے۔ 3-4 جوابات ہیں۔ ایک تو روزے کی عظمت بتلانے کے لیے، روزے کی عظمت، مقام، درجہ بتانے کے لیے کہ روزہ میرے لیے۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا میرے لیے نا، تو روزے کا مقام سمجھ آ گیا۔ وزیر اعظم صاحب کہتے یہ فلاں آدمی میرا آدمی ہے، میرا افسر صاحب کہے چٹھی دے یہ میرا آدمی ہے، تو پورا دفتر کھڑا ہوتا ہے، سلوٹ کرتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے یہ روزہ میرے لیے۔ روزہ جو روزہ رکھے گا وہ بھی کس کا ہو جائے گا؟ اللہ کا ہو جائے گا۔ کس کا ہو جائے گا؟ اللہ والا بن جائے گا۔ اللہ۔ دوسرا جواب، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، خیرات بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے۔ ان عبادتوں میں ریا، نمود و نمائش کا احتمال ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے دل میں یہ آئے کہ لمبے لمبے سجدے کروں، لوگ کہیں بہت نیک ہے، بہت خیرات کرتا ہے، لوگ کہیں بہت سخی ہے، حج کرے لوگ کہیں حاجی صاحب کہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، بندے کو پتہ ہے، نہ باپ کو پتہ نہ ماں کو پتہ۔ اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں ریا نہیں ہے، اس لیے فرمایا یہ میرے لیے ہے، یہ میرے۔ باقی کام، باقی باتیں دنیا والوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، مولوی صاحب کی تقریر بھی دنیا کے لیے ہو سکتی ہے،
قاری صاحب کے تراویح پڑھانا بھی دنیا کے لیے ہو سکتا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف کس کے لیے ہے؟ صرف کس کے لیے؟ ریا نہیں ہے اس میں، ریا. ایک تیسرا جواب بہت ہی زبردست جواب وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں باقی ساری باتیں لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کے لیے کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، بکرے ذبح کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر. روزہ ایک ایسی عبادت ہے زمانہ جاہلیت میں یہ صرف اللہ کے لیے لوگ رکھتے تھے، بتوں کے لیے نہیں رکھتے تھے. چوتھا جواب یہ ہے اور بڑا عاشقانہ جواب ہے اور سمجھنے والا جواب ہے. روزے کا مقصد اور فلسفہ سمجھ آ جائے گا مسلمانوں. اللہ نے روزے کو کہا ہے روزہ میرے لیے. روزہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ روزے میں نے کہا 3 چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے نا. کتنی چیزوں کو؟ کھانے کو، پینے کو، جنسی تعلقات کو. جنسی، اور یہ تینوں ایسے کام ہے یہ اللہ نہیں کرتا. اللہ کھاتا ہے؟ اللہ کھاتا ہے؟ اللہ پیتا ہے؟ تو گویا کہ روزے میں انسان وہ 3 افعال سر انجام دیتا ہے جو اللہ کی صفات ہے. اللہ کی کھانا پینا، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے. تو یہ اس لیے اس کی مشابہت اللہ کی ان صفات کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے لیے، یعنی میرے صفات والے کام کر رہا ہے. جو کام میں کرتا ہوں یہ میرا بندہ وہ والا کام کر رہا ہے. ویسے یہ تو بندہ تھا، اب اس نے معبود کے جو کچھ ہو صاف ہے، نہ کھانا نہ پینا اور جنسی تعلقات نہ کرنا، یہ والی صفات اپنا لی ہیں. اسی اللہ فرمائے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. اس کا بدلہ بھی یاد رکھو. انسان کے اندر 3 قوتیں ہیں. یہ بات میں سمجھاتا ہوں، 1 منٹ اوپر ہوگا، سمجھو اس بات کو تاکہ روزے قیمتی ہو جائیں. روزے کے مقصد کو سامنے رکھیں. انسان کا ایک جسم ہے، کیا ہے؟ یہ جو ہمیں نظر آ رہے جسم ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک کس کے اندر روح ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ روح ہے. اور ایک کس کے اندر نفس ہے، کیا ہے؟ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. جسم ہے، روح ہے، نفس ہے. جسم کی غذا کو اللہ نے زمین میں رکھا ہے. جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. بابا آدم کو کس سے بنایا تھا؟ کس سے؟ تو جسم کی ساری ضرورتوں کو، اس کی جو ہے نا غذا کو بھی اور دوا کو بھی زمین سے نکالا. یہ گندم، یہ چاول، یہ جتنی چیزیں زمین سے نکلتی نہیں. یہ کس چیز کی غذا ہے؟ جسم کی. کس کی؟ اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں جتنی میڈیسن استعمال کرتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی جڑی بوٹی سے بنتی ہیں. جڑی بوٹی کہاں سے نکلتی ہے؟ تو جسم کی غذا اور دوا کو اللہ نے زمین سے نکالا. دوسری چیز روح ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ من امر ربی قل الروح من امر ربی. روح امر ربی ہے. روح کیا ہے؟ من امر ربی ہے. روح اوپر سے اللہ نے ڈالی ہے. روح کی غذا کو بھی اللہ نے اوپر سے اتارا ہے، اوپر سے. اور وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی. اور جو نفس ہے، نفس کے اندر اللہ نے جنات کی شرارت رکھی ہے. جنات کی. جسم کے اندر اللہ نے حیوان کی صفات رکھی ہے. روح کے اندر اللہ نے فرشتوں کی صفات رکھی ہیں. فرشتے کھاتے ہیں، روح بھی نہیں کھاتی. فرشتے جو ہے پیتے ہیں، روح بھی. فرشتے جو ہے نا وہ شادی کرتے ہیں، روح بھی. فرشتے جو ہیں وہ سوتے ہیں تو روح بھی آپ کی نہیں سوتی. یہ آپ کا جسم سو رہا ہے. جسم جو ہے اس کے اندر حیوانوں کی صفات ہیں. جیسے بھینس کھاتی پیتی ہے تو جسم بھی کہتا ہے کھاؤ پیو. تو اب یاد رکھو اللہ 1 مہینہ ہمیں بھوکا پیاسا اور بیوی سے دور رکھ کر کیا چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو جسم 11 مہینے پھلتا پھولتا ہے، اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. اور 11 مہینے ہم جسم کو کھلاتے پلاتے ہیں اور روح کی غذا نہیں دیتے، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ نیکیاں کرتے ہیں، تو روح کمزور ہو جاتی ہے. روح کی مثال ہے سوار کی اور جسم کی مثال ہے سواری کی. کس کی؟ اب ایک آدمی کا گھوڑا بڑا جو ہے نا پاورفل ہے، اوپر سوار بیچارہ چھوٹا بچہ ہے، تو یہ طاقتور گھوڑا اس سے کھڑے میں بھی گرائے گا، جہاں لے جانا چاہے گا گھوڑا جائے گا. اوپر آدمی پاورفل ہے، لگام مضبوطی سے پکڑی ہے تو وہ اس کو جہاں لے جانا چاہے گا لے جائے گا. اسی طریقے سے 11 مہینے میں نے اور آپ نے اپنے روح کو کمزور کیا. روح کو کمزور کیا، فرشتوں کی صفات ملکویت کو ہم نے کمزور کیا اور اپنے حیوانی صفات کو بڑھایا. 1 مہینہ اللہ جل شانہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر دن کو روزہ رکھواتے ہیں، رات کو تراویح میں سجدے کرواتے ہیں، تلاوت کرواتے ہیں، صدقے خیرات کرواتے ہیں. اس سے ہماری روح کیا ہو جاتی ہے؟ طاقتور ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟
اور جسم کو ادھر روک دیا، یہ کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ پوری زندگی ہم پھر کس چیز سے روکیں؟ رمضان میں اگر حلال کھانے سے رکیں، حلال پینے سے رکیں، حلال بیوی سے رکیں، تو رمضان کے بعد پھر ہم پورا سال حرام سے رکیں، آنکھ بھی حرام سے رکے، ہاتھ بھی حرام سے رکے، پورا وجود بھی حرام سے رکے۔ یہ ہے تقویٰ۔ کیا ہے؟ یہ روزے کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے روزے کے مقصد تقویٰ پر مفصل انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا۔ احباب وقت پہ آئیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔